بہت اہم موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ کا دیکھنا سننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے اور میرے مستقبل سے جڑا ہوا ہے. میٹرک طلبہ ہم دیکھتے ہیں, 9th کے طلبہ ہر بار پیپر ہوتے ہیں, لیکن ہر بار جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے شرف علی شاہ صاحب کو دعوت دی. شرف صاحب, میں چاہوں گا کہ وہیں سے سلسلہ جوڑیں. آپ نے بڑی اچھی یہ بات کی کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ چیٹ نہیں کرتی لیکن ایک کرتی ہے, تو میں چاہوں گا یہیں سے آپ شروع کریں. جیسے میں نے بتایا کہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ اے او لیول میں نہیں ہوتا کاپی, یہاں میٹرک جو 9th کلاس میں یا فرسٹ انٹر میں کاپی کیوں ہوتی ہے. میں نے جیسے بتایا کہ پہلے سب سے پہلے ذمہ داری آپ نے پوچھا کس کی ہے, میں نے پورا سب سے پہلے ذمہ داری معاشرے کی ہے. یہ کاپی کا ناصور ابھی نہیں ہے, 40 سال پہلے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اسی زمانے میں بھی یہ کاپی ہوتی تھی, اور آج تک جو ہے وہ کاپی جو ہے وہ جاری ہے. پڑھنے والے بچے پڑھتے ہیں, پڑھ کے بڑی مرتبے پہ پہنچتے ہیں, نہ پڑھنے والے جو نہیں پہنچتے ہیں. سرٹیفکیٹ لینے سے کوئی جو ہے وہ اہلیت نہیں بڑھتی, نہ اہمیت بڑھتی ہے ابھی تو اسی لیے ایک پبلک اویئرنیس کیمپین چلانی چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, اور جو ہے اس میں آپ میڈیا والے, ایجوکیشنسٹ, ایڈمنسٹریشن سب کو مل کے جو ہے اس پہ اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھ کے اس چیز کو جو ہے اٹھانا چاہیے, اور اس کے لیے بالکل ایک فارم طریقے سے ایک اسٹینڈ لینا چاہیے. گورنمنٹ کو پالیسی ایوالو کرنی چاہیے, اسٹریٹجیز بنانی چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو اس سے دور رکھا جائے, کس طرح سے جو ہے اتھارٹیز کو اکوپ کیا جائے, بورڈز کو سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ ناصور ختم ہو سکے. شرف صاحب, آپ نے خود ابھی کہا, آپ نے اپنی مثال دی, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. 40 سال 20 سال ہم دونوں کی مثال دے دیتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا, ایک ناصور کو تو ہم نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا, جو اس وقت کی معذرت کے ساتھ لیکن سیاسی جماعتوں کی طلبہ تنظیمیں ہوتی تھی, بلا تفریق تمام کی تمام وہ بھی کروا رہی ہوتی تھی. جو اچھے بچے پیپر دے رہے ہوتے تھے ان کو اٹھا کے ان دوسرے بچوں کے پیپر دلواتی تھی. بڑا مسئلہ ہے. 40 سال آپ کا ایکسپیرینس, 20 سال میرا ایکسپیرینس, مہک نے بھی دیکھی ہوگی یہ چیزیں. خیر پنجاب میں تو اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ ناؤ یو آر اتھارٹی, تو یہ 40 سال گزرنے کے بعد بھی اگر پالیسی نہیں بنے گی تو پھر کب بنے گی؟ وہی ہے کہ ہم نے ہر جگہ پہ جہاں پہ ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں, جہاں پہ ہمیں بلایا جاتا ہے, ہم رائٹنگ اور وربلی اس بات کو بڑا جو ہے وہ پریس کرتے ہیں کہ جی یہ حقائق ہیں, ان کو اس طرح سے جو ہے آپ جو ہے کو ایڈریس کریں, اس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ معاشرہ جب تک جو ہے اپنی ذمہ داری نہیں لے گا, خاص طور پہ پیرنٹس, اساتذہ تو اس سے زیادہ, کیونکہ اس چیز میں پیرنٹس بھی ہوتے ہیں جو کاپی کروانے کے لیے ہم نے دیکھے ہیں, وہ آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں. اب اساتذہ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. جب ہم جاتے ہیں انسپیکشن آ رہے ہیں پہلے سے ان کی چیخیں شروع ہو جاتی ہیں, مانا ایوری تھنگ شوڈ ہائڈ, بی الرٹ. تو اس طرح سے جو ہے چیزیں جاری رہتی ہیں. جب ایک طریقے سے ہر ایک اپنی ذمہ داری انڈیویجولی سنبھالے گا, انڈیویجول محسوس نہیں کرے گا کہ جی یہ بورڈ اپنی ذمہ داری محسوس کرے, اسکول والے اپنی ذمہ داری محسوس کریں, موجود اساتذہ, ایڈمنسٹریشن اور اسکول پرنسپل, اسکول کیا ہیڈ ماسٹر, وہ سب کو سب اس میں جو ہے کنٹریبیوٹ کریں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا اگر احساس ہو جائے تو پھر ہم سوال ہی نہ کریں, کیونکہ تب ایشو ہی نہ ہونا. لیکن سر, جو یہ پیپر آؤٹ ہونے والا مسئلہ ہے, یہ جو پیپر آؤٹ کرنے والا مافیا ہے, یہ کہاں سے سر اٹھاتا ہے؟ یقیناً اندر سے سر اٹھاتا ہے. یہ اندر کے لوگ ہیں, یہ ایک اندر کا گروہ بنا ہوا ہوتا ہے. ان کو پکڑنے کے لیے, ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ نہیں, ایک تو پیپر جو ہے 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں سینٹر سے پہنچانا پڑتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. کبھی بھی پیپر 20 منٹ 25 منٹ پہلے سے آؤٹ نہیں ہوا ہے, کیونکہ جو جتنا دور ہے ہمارے آفس سے, اس سے ہم پہلے گاڑی جو ہے بھیجتے ہیں. اچھا, اور پیپر ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے. اس کو ہم ایگزام سپرڈنٹ کہتے ہیں, جو اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے. اور پرائیویٹ اسکولوں میں اسکول کے مالک بھی ہوتے ہیں, اور ان کے جو ہے ہیڈ ماسٹر پرنسپل بھی ہوتے ہیں. اور یہ لازمی ہے, اگر ہیڈ ماسٹر پرنسپل خود نہیں آ سکتا تو ان رائٹنگ وہ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے میرا نمبر ہے, جی یہ بیاب لیا, اس کو ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں. اب اس کو بھی اپنی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. جب ہم نے پوری رات پورا دن اب کسٹوڈین رہے اس پیپر کا, پیپر آؤٹ نہیں ہے, جب سینٹر میں پہنچا ہے وہ آؤٹ. اب ذرا آپ 20 منٹ 25 منٹ پہلے کھولتا ہے, کمرے میں کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, فلاں روم میں 23 بچے ہیں, فلاں 30 ہیں, فلاں, وہ کاؤنٹ کرتا ہے. ہم کاؤنٹنگ سے 10-5 پیپر زیادہ بھیجتے ہیں سینٹر میں. اچھا شرف صاحب, یہ جو آپ آبویسلی بات کر رہے ہیں کہ آپ پیپر ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, لیکن بورڈ
لگانے سے, سینٹر لگانے سے لے کے تمام تر معاملات, وہ امتحانی مراکز, ہم ان کو اسکول کیوں کہیں, ہمارے امتحانی مراکز ہیں نا, وہ تو کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو امتحانی مراکز تو بورڈ کے ہی کنٹرول میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیا آج تک جہاں سے بھی پیپر لیک ہوا, کسی ایک, اگر تو آپ شفٹ کر رہے ہیں برڈن اسکول پرنسپل پہ, کسی ایک اسکول پرنسپل کے خلاف کارروائی ہوئی, کسی ایک امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی آپ نے کہ فلاں جگہ سے لیک ہوا ہے تو اب یہاں کارروائی؟ جی ہاں, لاسٹ ایئر ہوئے تھے. ہم نے جو ہے وہ اسکول کے جو ہیڈ ماسٹرس گورنمنٹ کے جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئے تھے, اور ہم نے وہ سینٹر جہاں سے ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پہ یہ چیز ہوئی ہے, ان کو ہم نے کینسل کر دیا پرماننٹلی, کہ یہ اسکول پرماننٹلی اب سینٹر نہیں بنے گا. اوکے, گریٹ سر. اچھا سر, دیکھیں ہم نے آج بھی دیکھا کہ بایولوجی کا پرچہ آؤٹ ہوا, اس سے پہلے 2 پرچے آؤٹ ہوئے, تو یہ پرچہ منسوخ ہو جائیں گے اور ہم دیکھیں کہ ان کی جگہ اگین پرچے ہوں گے؟ اچھا, پھر 20 منٹ پہلے آؤٹ ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کے وقت, جب وہ انویجیلیٹر جو ہوتا ہے وہ کلاس روم میں لے جا رہا ہوتا ہے 10 منٹ پہلے پرچہ, کیونکہ 10 منٹ پہلے کاپیز ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, اس پہ بچے اپنی ڈیٹیلس لکھتے ہیں, اس کے بعد پیپر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اسی دوران. لیکن یہ گورنمنٹ کا ہوم ڈپارٹمنٹ طرف سے, یونیورسٹی بورڈ ڈپارٹمنٹ طرف سے نوٹیفیکیشن نکلا ہے. ہم نے ایڈمٹ کارڈ پہ پیچھے بڑے الفاظ سے لکھا ہے کہ موبائل فون لانا منع ہے. سر لیکن موبائل فون ہم نے اندر دیکھے, فوٹیج مناظر تھے نا اندر, اور آپ نے ایک اور زخم کا آپ نے چھیڑ دیا, ایڈمٹ کارڈ. اتنے بچوں کی شکایت ہے, ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے, کسی کو مل رہے تو کسی کی تصویر کسی کی اور. ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے اتوار تک جو ہے کراچی کے لوگوں کو فیسلٹی دینے کے لیے کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ تعلیم سے دور ہو گئے ہیں, تو تعلیم سے دور ہو گئے ہیں, تو ان کو فیسلیٹ کرنے کے لیے ابھی اتوار تک ہم جو ہے وہ فارم وصول کر رہے تھے تاکہ بچوں کا قیمتی سال ضائع نہ ہو. تو اسی وجہ سے جو اتوار کو جمع کرائے گا وہ کہے گا منڈے کو مجھے مل جائے, ہو سکتا ہے ان میں لیٹ ہو گئی ہو, تو دیر تک ہم ایڈمٹ کارڈ جاری کرتے رہے. اور اب ایسا نہیں ہے جو امتحان میں نہ پیار ہوا ہو ایڈمٹ کارڈ کی وجہ سے, کہ ایڈمٹ کارڈ نہیں ملا اور میں امتحان میں نہیں بیٹھا ہوں. اچھا سر, یہ جو آپ نے موبائل فون والا ذکر کیا نا, اس کا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. ابھی ایک ہماری نمائندہ زمزم جو کہ ہمیں روزانہ کی بنیادوں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے یا بچوں کو کیا مشکلات ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. زمزم, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہے؟ آپ تو کور کرتے ہیں اس ایشو کو, فیلڈ میں ہوتی ہیں, پلیز ذرا بتائے گا. دیکھیے مہک 3 دن سے جو ہے وہ پرچے, ظاہر سی بات ہے میٹرک کے بورڈ کے تحت امتحانات کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے, اور آج بایولوجی کا پرچہ تھا 9ویں جماعت کا, جو کہ ہم نے دیکھا کہ 9:02 پر سوشل میڈیا پر موجود تھا. اور اسی طرح سے اگر میں پچھلے پرچوں کی بھی بات کروں تو پچھلے پرچے بھی ہم نے دیکھے کہ وقت سے پہلے آؤٹ ہوئے, جیسے کہ اگر 9:30 بجے پرچہ ہے تو 9 بجے ہم نے دیکھا کہ پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں, جس پر ہمارے چیئرمین میٹرک بورڈ جو کہ اس وقت شاید اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان سے جب ہم نے موقف لیا تو چیئرمین صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جب پرچہ بورڈ سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بورڈ کی ذمہ داری نہیں رہتی کہ پرچہ آؤٹ کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کیونکہ جب تک بورڈ کے اندر ہوتا ہے تب تک ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس بات کی. آج بھی ہم نے دیکھا کہ پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہوتا ہوا دکھائی دیا. سندھ کا تعلیمی نظام جو ہے وہ تباہ ہے. اس سے پہلے بھی اگر ہم کل بات کریں تو چیئرمین صاحب کے ساتھ جب ہم دورے پہ نکلے ہوئے تھے تو کریم آباد میں واقع اسکول میں جو ہے وہاں پر چیئرمین نے خود جو ہے جب چھاپا مارا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ موبائل فون جو ہے برآمد ہوئے. میڈیا کے جو نمائندے چیئرمین صاحب کے ساتھ موجود تھے ان کے ہاتھ, ایون کہ میرے ہاتھ بھی جو ہے کتنے لڑکوں کے موبائل فون. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں. ایک تو شرف صاحب یہ میں ضرور آپ سے کہوں گا, ایک تو موبائل فون والے معاملات, ٹھیک ہے نا, اس کا بھی جواب دیجیے گا. پہلے اس کا جواب دیں پھر میں آپ سے اگلا کرتا ہوں کیونکہ ایک کنسرن ہے. ہم نے سیریسلی اس کو لیا ہوا ہے, ہم نے کہا ہوا ہے کہ موبائل فون تو نہ آنی چاہیے. کچھ جو ہے اسکولس میں ظاہر ہے جہاں پر 500 بچے بیٹھتے ہیں, 550 ہوتے ہیں, تو اس میں سے زیادہ لوگ بچے نہیں لاتے ہیں موبائل فون. جو لاتے ہیں اس میں سے 90% جمع کرا دیتے ہیں. اور جن کے جو ہے وہ ویسٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں کسی وجہ سے وہ نہیں جمع کراتے, تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچرز بار بار کہتے رہتے انہیں. ہم دکھائے تھے کہ اتنے موبائل ہم نے کلیکٹ کیے ان سے, باقی لوگ تو ہم لائے نہیں. اب ظاہر 20-25 موبائل انہوں نے لے لیے, 300 بچے لائے نہیں, اور 20-25 چھپا کے بیٹھے ہوں گے ابھی تو آف کر کے یا سالن جیسے بھی. اس طرح سے یہ اب جامع تلاشی لینا جو ہے استاد نہیں لے سکتا, نہ بورڈ جامع تلاشی لیتا ہے. ہم کہہ سکتا ہے بابا تم رکھو, یوں نہیں دیکھ سکتے. لا انفورسنگ ایجنسی کین ڈو دیٹ.
اچھا ہاں وہ پولیس کو انفورس کریں, سول. اچھا یہ تو دیکھیں نا سر, اب یہاں پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, اب بات ہو رہی ہے جب آپ ہمارے سامنے ساری تجاویز رکھ رہے ہیں, obviously آپ نے ہائی اپس کے سامنے بھی رکھی ہوں گی, یا تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ سیریس نہیں ہے. دوسری بات, کیا وقت نہیں آ گیا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سالہ سال سے, عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں, اگر گرانا گزرے, عیدی کا بڑا وہ ہے ہمارے دل میں احترام, لیکن بہت سے بچے کہتے ہیں کہ یہ امتحانی سینٹر سے زیادہ عیدی سینٹر لگتا ہے. نہ پنکھے ہیں کہیں, نہ پانی پینے کے لیے ہے, بینچز نہیں ہے. شرف صاحب کیا وقت نہیں آ گیا, آپ نے تبھی تذکرہ کیا کہ او اور اے لیول میں چیٹنگ کیوں نہیں ہوتی, کیا وقت نہیں آ گیا کہ کیمبرج کی سطح پہ او لیول اے لیول کی جس طریقے سے ایک پورا ہال لے لیا جاتا ہے, لے لیں, کر لیں. او اے لیول میں لوگ جو ہیں وہ 10-15 ہزار بچے ہوتے ہیں, یہاں پہ 4 لاکھ بچوں کو بٹھانے کا مسئلہ ہے. 4 لاکھ بچوں کے, بھی تو ہوتی ہے نا. پھر ابھی یہ ایکسپو سینٹر پورا بنایا تھا نا کووڈ, کتنے لوگوں کو سینٹر بنایا تھا, لاکھوں لوگ آ رہے تھے. ول تو شو کریں, ول شو ہم کرتے ہیں, ہم بار بار ماڈل سینٹر بھی بناتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کو بار بار گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن بھی دی جاتی ہیں. اور اب اسکولوں کو ریویپ کرنا, اب اورنگی, نارتھ کراچی, لانڈھی, کورنگی, ان کے مضافاتی بستیوں میں اسکول ہیں جہاں پہ سینٹر پرووائڈ کرنا پڑتے ہیں. اور وہاں پہ جیسے میں بتایا 23,000 طلباء کو ایکوموڈیٹ کرنا آسان ہے, 4.25 لاکھ بچوں کو ایکوموڈیٹ کرنا مشکل ہے. کہ وہی فیسلٹی. ویسے ایک سوال ہے, کیا یہ اسی طرح چلتا رہے گا, بس ہم یہی سوچتے رہے ہیں کہ اکوموڈیشن بڑی مشکل ہے, اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جو کہ آنے والے وقت میں مزید بڑھے گی, یقیناً بڑھے گی, ہمارا مستقبل ہے یہ, تو ہم یہی سوچتے رہیں کہ تعداد زیادہ اس لیے ہم اقدامات نہیں کر پاتے. اقدامات تو کرتے ہیں, بہتر سینٹر ڈھونڈتے ہیں. پہلے والا سینٹر جو جس میں بچے مشکل سے بیٹھتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں بڑے سینٹر میں بٹھائیں. دیکھتے ہیں زیادہ سینٹر اچھے جن میں کمپیریٹیولی بیٹر فیسلٹیز ہوں, وہ سینٹر شفٹ کر دیتے ہیں. یہ اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ, اس کا میں ایک آرگیومنٹ آپ سے ضرور پیش کروں گا. آپ نے کہا 4 لاکھ بچہ بیٹھ رہا ہے. سر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جامعہ کے ہوں, این ای ڈی کے ڈاؤ کے ہوں, لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں نا. جی ہاں, 4 لاکھ بچے نہیں بیٹھتے, بھلے سے نہ بیٹھیں, لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں نا. لاکھوں نہیں بیٹھتے, ہزاروں بیٹھتے ہیں. ہاں, یعنی کہ اگر آپ اتنے سارے, اچھا مجھے تھوڑا فگر دیجیے گا, کتنے سینٹرز بنائے جاتے ہیں میٹرک کے یا 9 کے, کتنے ہوتے ہیں؟ 448 بنے ہیں سال. 440 بنے, 448, 450. جی, ان 450 کو اگر اگلے سال پہلے فیز میں 400 سے 250 کیا جائے, اور وہ چھوٹے چھوٹے کونوں خدروں کے بجائے بڑے اسکولز ہیں ہمارے, ان کی عمارت کو لیا جائے تاکہ سینٹرلائز ہو جائے نا معاملات. ظاہر سی بات ہے, نہ آپ نے کہا ہماری لا انفورسمنٹ, نہ پولیس اتنی کہ وہ جگہ جگہ جا کے چیک کرے, نہ بورڈ کے اسٹاف اتنے کہ وہ ویجیلنس رکھیں کہ یار پیپر آؤٹ ہو رہا نہیں ہو رہا. تو اس کا ایشو, چل اس کا سلوشن اگر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ایک ہی جگہ پہ لے لیں, تو اس کا سلوشن کیا لگتا ہے؟ اس کا سلوشن جیسے بتایا, ہم کوشش کرتے ہیں بہتر سینٹر کو ہم لیں, بڑی جگہ کو لیں. کوئی بڑے گورنمنٹ کے اسکول جو بڑے ہیں جہاں پہ 600-700 بچے آ سکتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں جہاں پہ 300 بچے آتے ہیں. تو اب اورنگی میں آپ چاہیں, آپ کو پوری اورنگی میں آپ کو کوئی 1000 گز کا اسکول نہیں ملے گا. اچھا, پوری اورنگی میں 250, 300, 400 گز کے جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں 250, 300 اچھا ہے, 400 گز والا ہم سینٹر بنا. گز کی بات کر رہے ہیں, وہاں فرنیچر نہیں ہے, وہاں بچوں نے زمین پہ بیٹھ کے پیپر دیا, وہاں پہ ایون بچے گرمی میں بیٹھ کے, پنکھا نہیں ہوتا سر, یہ تو ضروری ہوتا ہے. لیکن خیر یہ جب یہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کہیں, ہمارے ملک کا مستقبل کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ کو اپنے ہیومن ریسورسز کو بڑھانا پڑے گا, ٹیچرس کو, اپنے اندرونی وسائل کو آپ لوگوں کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے ہینڈ سے کوئی ایشو نہ آئے؟ ہم یہ کرتے ہیں, ہم جب جو سینٹر بنانا ہوتا ہے سب کو پہ ریکوائرمنٹ مانگتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے. پھر ہم فرنیچر ٹینڈر کرتے ہیں, کیونکہ کروڑوں کا فرنیچر آتا ہے رینٹڈ. وہ فرنیچر اگر پنکھے لکھتے ہیں, پنکھے پرووائڈ کرتے ہیں, اچھا, ٹھنڈے پانی کے پیسے دیتے ہیں. اور اگر وہ اینڈ ٹائم پہ جب سینٹر بنتا ہے اسی وقت وہ چیزیں کہتے ہیں, یہ لڑکے جو ہے بعد میں بڑے ہیں, جب ہم نے ایکوزیشن دی تھی اس وقت اتنے بچے نہیں تھے, یہ بعد میں فارم آیا ہے ان کا. تو اگر کل تو پتہ چلا تو ہم دوبارہ ان سینٹر میں جہاں بابا آپ کے سامان نے دکھایا تھا, تو وہاں اسکول نے پوچھا تو کہاں سے یہ لڑکے زیادہ ہوئے ہیں, تو اب یہ جو اس میں بٹھایا ہے. تو ظاہر ہے نیکسٹ ٹائم اس کو ظاہر ہے بلیک لسٹ کریں گے سینٹر کو, اور آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے
کہ جو ہے وہ جو بچے بڑھتے ہیں وہ اسی حساب سے اس کو جو ہے سر اسی لحاظ سے ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل جوڑا ہے. سر بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. زمزم آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور اگین وہی کہ جتنے اچھے اقدامات ہوں گے اتنا اچھا نظام، اتنا اچھا سیٹ اپ ضروری ہے، اور ہم ایک کو نہیں کر سکتے. سوال یہ کہ اتنے اچھے اقدامات کب ہوں گے.